عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت كنزا مخفيا أعرفت أعرف أحببت أعرف وخلقت الخلق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو نبئ عبادی خبر دے دیجئے انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب بہت ہولناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ گرفت کرنے پر آئے تو گرفت بھی مضبوط تر ہے، مغفرت فرمانے پر آئے تو مغفرت بھی وسیع تر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ احببت ان اعرف، میں نے پسند کیا اس بات کو کہ میں پہچانا جاؤں۔ وخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ مخلوق کو پیدا کیے جانے کا سبب محبت الہی ہے۔ اللہ نے پسند کیا احببت کہ مخلوق کو پیدا کرے اور مجھے کوئی جانے، مجھے کوئی پہچانے، میرا تعارف ہو، لوگ میرا ذکر کریں، لوگ مجھے یاد کریں، لوگ میرے چرچے کریں، لوگ میری عبادت کریں۔ اللہ نے اس بات کو پسند فرمایا اور مخلوق کو پیدا کر دیا کہ مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانے اور اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی مان کر زندگی گزارے۔ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے اعلانات ہوتے ہیں، برے اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے گرفت اور پکڑ، دردناک عذاب کے اعلانات ہوتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، مخلوق کو پیدا کیے جانے کا سبب اور وجہ وہ محبت ہے، اور محبت ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوق میں اس کو تقسیم فرمایا ہے۔ آپ کبھی مقناطیس کو دیکھیے گا کہ لوہا اس کی طرف کھینچے چلا آتا ہے، یعنی محبت ایسی ہے جو ذوی العقول میں بھی اللہ نے عطا فرمائی، غیر ذوی العقول کو بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ غیر ذوی العقول جیسا کہ مقناطیس ہے، لوہا اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ آپ آسمان کی طرف کوئی چیز پھینکے وہ زمین کی طرف آتی ہے، یہ زمین اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ یہ محبت کی بنا پر ہے، ایک تعلق کی بنا پر ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ محبت جانداروں میں بھی پیدا فرمائی ہے، پرندوں کو بھی عطا فرمائی ہے، انسانوں کو بھی عطا فرمائی ہے۔ آپ پرندوں میں دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، اور اس نے دیکھا کہ ایک گھونسلے میں چڑیا کے بچے ہیں، خوبصورت لگے، ان بچوں کو پکڑ لیا اور ان کو سنبھال لیا، ان کو دیکھ دیکھ کر مسکرانے لگے، کھیلنے لگے۔ ان بچوں کی ماں کہیں پر گئی ہوئی تھی، ماں آئی، گھونسلے کے اندر بچوں کو نہ پایا، دیکھا کہ بچے ایک شخص کے پاس ہیں، اس کے چہرے کو اوپر چکر لگاتی رہی، سر کے اوپر منڈلاتی رہی،
چہچہاتی رہی اور اس کو پھر بھی یہ بات سمجھ میں نہ آئی، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بچوں کی ماں اس کے سر پر آ کر بیٹھ گئی، اس نے پکڑ لیا بچوں کو ماں سمیت لے کر وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا قصہ سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچے تو نے اس ماں کے پکڑے ہیں، اس نے جب اپنے گھونسلے میں بچوں کو نہ دیکھا تو یہ ان کو تلاش کرتی ہوئی تجھ تک جا پہنچی اور تیرے سر پر منڈلاتی رہی، تجھے پکارتی رہی کہ میرے بچوں کو آزاد کر دو، میرے بچوں کو آزاد کر دو۔ تجھے بات سمجھ میں نہ آئی تو اس نے کہا جب بچوں کو نہیں مل رہی تو میں آزاد رہ کر کیا کروں گی؟ تو اس نے خود کو بھی آپ کے قدموں میں لا کر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو یہ ماں کی محبت بچوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کرنے کا حکم دیا اور پھر اس صحابی نے ان بچوں کو ماں کے ساتھ آزاد کر دیا۔ تو یہ غیر ذوی العقول میں، پرندوں میں اللہ کی دی ہوئی محبت کا ایک اثر ہے۔ بھائی میں بہن کی محبت، بہن میں بھائی کی محبت، باپ میں اولاد کی محبت، اولاد میں باپ کی محبت، ماں کی اولاد میں محبت اور اولاد میں ماں کی محبت، یہ اللہ کی محبت کی تقسیم ہے جو اللہ نے انسانوں کو بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی محبت کے بعد نبیوں کی محبت، ولیوں کی محبت، نیک لوگوں کی محبت، والدین کی محبت، یہ اللہ کی محبت کی ایک تقسیم ہے اور اثر ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ بھائی بہن سے محبت کر رہا، بہن بھائی سے محبت کر رہی، والدین اولاد سے محبت کر رہا، اولاد والدین سے محبت کر رہی، اور پھر والدین کا مرتبہ مقام میرے رب نے بہت بلند عطا فرمایا ہے، ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں اور والدین کے حق میں سفارش فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش فرمائی، میرے اللہ نے سفارش فرمائی کہ والدین کی عزت کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، ان کی خدمت کرو۔ اب اللہ سفارش کر رہا ایک باپ کی، نبی سفارش کر رہا ایک باپ کی۔ یہ باپ کس قدر عظمتوں والا ہے، مقام والا ہے، عزت والا ہے، رفعتوں والا ہے کہ جس کے حق میں سفارش اولاد کے لیے اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، ان سے محبت کرے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے محبت والدین کے دلوں میں اولاد کے اور اولاد کے دلوں میں والدین کی اللہ رب العزت نے ڈالی ہے۔ پھر باپ سے بھی بڑھ کر ماں کی محبت اللہ رب العزت نے دل میں اولاد کے لیے ڈالی ہے کہ باپ کا ماں کا 3 مرتبہ ذکر فرمانے کے بعد قرآن پاک میں چوتھے نمبر پر ماں کا والد کا ذکر فرمایا۔ تو ماں کی ممتا باپ سے زیادہ اولاد کے لیے ہوتی ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے میرے نبی نے فرمایا جنت ہے، اور باپ کے بارے میں فرمائے جنت کا دروازہ ہے۔ اب جنت میں داخل تبھی ہو سکتے ہو جب باپ کی خدمت کرو، اور پھر جنت ماں کی خدمت کرو۔ تو جنت ماں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور جنت کا دروازہ باپ ہے۔ باپ کی خدمت کرنے سے، محبت کرنے سے جنت کے دروازے سے تم جنت، ماں کے قدموں میں جو موجود ہے جنت، اس میں تم داخل ہو سکو گے۔ تو اللہ کے ولی فرماتے ہیں، نیک لوگ فرماتے ہیں، ماں کے قدموں کو بوسہ دینا کعبۃ اللہ کی دہلیز کو بوسہ دینے کے مترادف ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، ماں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ رب العزت اسے ایک حج اور عمرے کے قبولیت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کوئی حج نہیں کر سکتا، کوئی عمرہ نہیں کر سکتا، تو وہ شخص اپنے ماں باپ کی محبت سے ان کا بوسہ لے لے، ان کی خدمت کر لے، ان کے چہرے کو دیکھ لے، محبت کی نظر سے وہ ایسا ہے جیسے اس نے خانہ کعبہ کو دیکھ لیا، اور ایک حج اور عمرے کا اس کو اجر مل گیا، ثواب مل گیا۔ یہ کتنا بڑا مقام اور عزت اللہ نے والدین کی ڈالی ہے۔ تو اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت، ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت، یہ اللہ ہی نے ڈالی ہے۔ ایک ماں ہے، اس کے پاس اولاد نہیں، ایک عورت ہے، اس کے پاس اولاد نہیں ہو رہی، اب وہ پریشان ہے،
یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے۔ وہ پریشان ہے، اللہ سے فریاد کر رہی ہے، جبکہ اسے معلوم ہے اب میں آزاد ہوں، خود کھاتی ہوں، خود پکاتی ہوں، خود پیتی ہوں اور بنتی ہوں، سنورتی ہوں۔ اولاد ہو گئی تو میرے اپنی زیب و زینت بھی ختم ہو جائے گی، اولاد ہو گئی تو میرا سونا وقت پر یہ ختم ہو جائے گا، اولاد ہو گئی تو 9 ماہ تکلیف اٹھانی پڑے گی، اولاد ہوئی تو پیدائش کے وقت، جنم دیتے وقت تکلیف اور مشقت اٹھانی پڑے گی، اور اس مشقت میں کچھ نہیں کہا جا سکتا زندہ بھی رہوں گی یا نہیں رہوں گی، بچ بھی سکوں گی یا نہیں بچوں گی، اسے ان تمام باتوں کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بے اولاد ماں عورت تمنا کرتی ہے، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، اولاد عطا فرما دے۔ یا اولاد کی محبت ایک عورت کے دل میں کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں ماں اولاد کی محبت ڈالی ہے، تو یہ اللہ کی دی ہوئی محبت کا ایک اثر ہے، اللہ کی دی ہوئی محبت کا ایک اثر ہے۔ ایک خامد ایک شخص سے اس کی شادی ہوئی، بیوی سے بڑا پیار تھا، محبت تھی، محنت مزدوری کرتا تھا اور والدین بھی حیات تھے، بیوی ایسی تھی اسے معلوم تھا کہ خامد بڑی محبت کرتا ہے، تو خامد کے بارے میں علم تھا کہ خامد میرے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب خامد کے والدین ہیں، وہ بیوی والدین کی خدمت کرنے کو بوجھ سمجھتی، عار سمجھتے، میں کیوں ان کی خدمت کروں، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میں نہ بھی خدمت کروں گی خامد کون سا مجھے چھوڑ کر جائے گا، یا خامد کے دل میں کون سے میرے بارے میں محبت میں کمی آئے گی۔ اس نے خامد سے کہا کہ دیکھو تمہارے ماں باپ مجھ سے نہیں ہوتا کہ میں ان کی خدمت کر سکوں، لہٰذا تم مجھے الگ گھر لے کر دو، مجھے کہیں دور لے کر جاؤ، میں ان کے پاس رہنا نہیں چاہتی۔ اب خامد کو محبت ہے بیوی سے، بیوی کی باتوں میں آ کر بیوی کے ساتھ چل پڑا اور ماں باپ کو اکیلا تنہا گھر میں چھوڑ کر چلا گیا، یہاں تک کہ ایک زمانہ گزر گیا اور اس شخص کو پھر اللہ نے مال دیا، دولت دی، فراوانی دی، اور پھر وہ ہر سال حج کے لیے جایا کرتا تھا۔ اب ایک دن ایسا ہوا، طواف میں سعودی عرب میں طواف کر رہا اور خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگا رہا، ایک بزرگ کو دیکھا، بزرگ کے اس کے چہرے پر نظر پڑی تو اس بزرگ نے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو، تم تو اللہ کے گھر میں آئے ہو، اللہ کی عبادت کر رہے ہو، پریشانی کیوں ہے؟ اس سے پوچھتا ہے وہ بزرگ، وہ کہتا ہے کہ کیا بتلاؤں، اتنے سال ہو گئے، حج پر بھی آ رہا ہوں، عمرے پر بھی آ رہا ہوں، طواف پر طواف کر رہا ہوں، لیکن دل نہیں چاہتا عبادت کرنے کو، اور دل میں سکون نہیں ہے، قرار نہیں ہے۔ پوچھا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو کہا کہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو تنہا چھوڑ کر اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر ایک دور دراز علاقے کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ ابھی یہاں سے نکلو اور اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ، ان سے معافی مانگو، ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا حج ہے، یہی تمہارا عمرہ ہے، پھر دیکھنا تمہارا نیکی اور عبادت کرنے کو دل کس طرح چاہتا ہے۔ اب وہ شخص وہاں سے نکلا اور تلاش کرتا ہوا اپنے آبائی علاقے میں جا پہنچا، باپ کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا وفات پا چکے ہیں، ماں کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ کسی کے گھر میں ہیں اور لوگ پڑوسی اسے کھانا دے دیا کرتے ہیں۔ وہ اس کے گھر میں جا کر پہنچا اور گھر پہ جا کر اس نے دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے، اور اس نے دروازے کو کھولا اور آپ اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی آواز نکالی تو کہا کہ میں تیرا بیٹا ہوں۔ فوراً ماں نے پہچان لیا، نہ کوئی گلہ کیا نہ کوئی شکوہ کیا، کہنے لگا کہ بیٹا تیرے بغیر میرے اتنے